رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم فانصر أساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 51 ہے. سورہ الانعام ہے، 7واں سپارہ ہے، اور تاریخ آج کی 23 جنوری 2026. تو اللہ پاک کی توفیق سے یہ سارا سلسلہ کا چل رہا ہے. اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہماری تربیت بھی فرمائے، ہماری اصلاح بھی فرمائے. انتہائی اشد ضرورت ہے اللہ پاک کی طرف سے. اللہ ہماری تربیت بھی فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف بھی فرما دے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ پاک یہ فرمانے کے پیارے فَأَنذِرْ، اب ڈرائیے ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے ہاں ان کو پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال و جواب ہوگا.
اور جو لوگ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ واقعی ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ قرآن مجید ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے کافی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کو استعمال کریں۔ دوسرے والا دیکھیں سے کوئی جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم۔ ایک تو ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جی ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور یہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس وقت ہم پراپر جواب نہ دے سکے تو کیا بنے گا ہمارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمایا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور وہ جو لوگ ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ان کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، کیونکہ یہ وہ یقین رکھتے ہیں اس وجہ لعلہم یتقون، اور تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے۔ یہ سارے ضابطے اور معاملات یہ ہیں، اللہ پاک اس پر فرما رہے ہیں کہ اے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو اس بات پہ سمجھائیے کہ جن کو اللہ کے علاوہ، جن کا یقین یہ ہے کہ ان کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کا یہ یقین بنتا چلا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے بھی۔ تو اللہ کرے ہمارا بھی یہ یقین بن جائے، جتنا یقین پختہ اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اس میں ہی اللہ کے احکامات پورے کرنے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اگلی آیت نمبر 52 کے اندر ایک بڑے اہم موضوع کو مد نظر رکھا ہے۔ یہ اس وقت کے صحابہ رضوان اجمعین جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے بارے میں 2 آیتیں اوپر نیچے آ رہی ہیں، اور یہ انسٹرکشنز پاس آن کی گئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ جو کوئی بھی ایمان لانے میں پہل کرے، اللہ کے حکم کو ماننے میں پہل کرے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، دنیا کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے وہ چاہے کتنا ہی نیچے ہو، اللہ نے اس سلسلے میں جو انسٹرکشنز پاس آن کی ہیں وہ اس وقت بھی اسی طرح ویلڈ تھیں، آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام ان کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے اس کی عبادت اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، انہوں نے اپنا سارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ وجہہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم، اللہ کہتے ہیں آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ ما علیک من حسابہم، اور آپ کے معاملات جو ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے ذمہ نہیں ہیں، ان کی زندگی کے معاملات جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کی ذات کے جتنے معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کہ وما حسابک علیہم من شیء، اور ذرا برابر بھی آپ کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل نہیں ہے
کہ آپ ان کے بارے میں کوئی حساب دیں گے یا وہ آپ کے بارے میں کسی بات کا جواب دہ ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ اب اللہ نے کہا فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا، اپنے بارگاہ سے، اپنے مجلس سے نکال دیا، ان کو نیچا سمجھتے ہوئے، اللہ پاک فرماتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان لانے میں پہل کرتے ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے بارے میں ان کو نیچ سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے۔ آج بھی جو کوئی بھی ایمان والا ہے، چاہے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے یا کسی اور کمی اس کے اندر کوئی ہے، تو ہمیں اس بات کا ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی طریقے سے کم تر سمجھیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک جو لوگ بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور جو لوگ بالخصوص ابتدا سے دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت بہت ضروری ہے۔ اور ان لوگوں کو فرمایا کہ ڈیگریڈ نہیں کرنا، ان لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹانا جو دین کی محنت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ یہ انسٹرکشن تھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، اللہ پاک نے پاس کی کہ پیارے آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات بھی تھے، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام ان افراد کے لیے جو اس دعوت کے کام کو لے کر چل رہے ہیں اور کسی وجہ سے وہ اس کام کے بڑے بنے ہوئے ہیں، تو جو بھی بڑا بنے گا دعوت کے کام کے اندر، اس کو اس بات کا احتیاط کرنی ہوگی کہ جو دعوت کے کام کے اندر ابتدا سے چل رہے ہیں تو ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، ان کو کسی وجہ سے کسی بڑے چودھری وڈیرے یا ایم پی ایم این اے یا کسی صدر وزیر اعظم کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹا دینا، کیونکہ ان کی کوالٹی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور ان کا ٹارگٹ، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس کسی کا بھی دین کے بارے میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا، اللہ جل شانہ کیا ان کی بڑی عزت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ وارننگ بھی دی اور سمجھایا بھی اور ان کی اہمیت بھی بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح پریویسلی یہ ہوتا رہا کہ ہم نے پھر لوگوں کو آزمایا، لوگ آزمائش میں فتنے میں پڑے، بوجہ اس سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے بارے میں لوگ آ کر کہتے تھے نبیوں سے کہ ان غریبوں کی کیا 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 کہتے ہیں آپ نے ہمارے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے، ہمارے درمیان ان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ جیسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مکے کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے تھے، اور بیسیکلی وہ غلام تھے، ان کے تو پراپر والد کا نام بھی شاید کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ بھی وہاں پر جو مکے کے چودھری اور وڈیرے تھے، ان کے نزدیک تو اس شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، اسی وجہ سے کہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اور بھی کئی جگہ ایسی آیات آئی ہیں جس میں ان کی اہمیت، ان صحابہ کی جو بھی غریب آدمی تھے اور وہ ایمان میں آگے بڑھے، جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، اور عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میاں بیوی تھے، دونوں غلام تھے، غریب تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ اس پر ایمان لانے پر ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، ان کو بہت ٹارچر کیا گیا، ان کو بہت زچ کیا گیا، یہاں تک کہ
اسلام میں سب سے پہلے جو شہید ہوئی ہے وہ عورت شہید ہوئی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں شہید کر دیا گیا تیر مار کر. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات درمیان میں نیٹ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو اب ہم اسی بات کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی شان بیان کی اور ایمان والوں کی شان بیان کی. اب آج کل تو کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن آج کل جو بھی کوئی ایمان اور دین کی محنت کے اندر آگے لگا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کہتے کہ بھی ان اخلاص والوں کو پیچھے نہیں ہٹانا، دور نہیں کرنا اپنے سے. اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان کی عزت ہے، اور اس لیے ہمیں اس دعوت کے کام کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی ہے کہ ہم جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محنت کر رہا ہے، دین کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی رسپیکٹ اور عزت رکھنی ہے دین کے اندر. اب اس آیت مبارکہ میں لڑکا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو پریویسلی ایسا ہی ہوا کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کی احتیاط نہیں کی تھی. اس کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار میں آزمائش میں آ گئے تھے. آزمائش یہ تھی کہ ان کو پوری عزت نہیں دی گئی، اور وہ جو نئے ایمان لانے والے تھے وہ ان کو یہ کہتے تھے ان کے بارے میں لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ علیہ اللہ، کیا یہ ان کو پتہ نہیں بعالم بالشاکرین، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے ایسے شکر گزاروں کو. اللہ ان کے بارے میں بڑی اچھا طرح علم رکھتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے، علیہ اللہ، اللہ کیا اللہ جانتا نہیں ہے بالشاکرین، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے پیارے جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لا چکے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان آنے والوں کو سلام کہیں گے، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہیں گے. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بوجہ اس کے کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لحاظ سے رحمت کو اپنے پر لازم کیا ہوا ہے. تو یہ ان کی عزت کے طور پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ آپ نے جو باہر سے آنے والے، حال قانون یہ ہے اسلام کے اندر کہ جو کوئی بندہ باہر سے آئے وہ باہر سے آنے والا سلام کرے، اس کے ذمہ ہوتا ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے جب یہ ایمان والے صحابہ رضوان اجمعین آپ کے پاس تشریف لائیں تو کیا کریں، آپ ان کو سلام کریں. اور کیوں؟ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اب اگلی بات، انہ من عمل منکم سوءا، ہاں اب جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، برا عمل کیا، بجہالت، کہ ایسا علم، ایسا عمل کیا کہ کیا کہتے ہیں جہالت میں، جب وہ اس کو صحیح پورا پراپر نالج نہیں تھا، ثم تابا، پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا من بعدہ، اس کے بعد
وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ جل شانہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کے تحت اگر کوئی بندہ آج کے دور میں یا اس وقت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے لے کے آتا ہے جہاں پہ ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، سامنے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر ان لوگوں سے کوئی ایسا عمل جہالت میں ہوا، کوئی ایسا عمل جو کیا کہتے ہیں انہوں نے بوجہ جہالت کیا، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، اور اصلاح کرنے جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غفور الرحیم، تو پھر اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے تحت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اگر کوئی بندہ آج زبان کھولے کہ جی ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق انہوں نے زندگیاں گزاری۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے کہتے کہ میں نے تو انہیں معاف بھی کر دیا ہوا ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اسکالر بن جائے اور تاریخ پڑھ کے اور تاریخ کے اندر لکھی ہوئی باتوں کی بنیاد پر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا ان کی خامیاں اچھالے، تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ میں کیا کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کون کیا ہے، تم ایسا نہ کرنا، تم ان کے بارے میں زبان درازی کر کے اللہ کے دربار میں مجرم نہ بننا۔ آگے اللہ جل شانہ فرمانے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا اور ایمان والوں کا راستہ کلیئر ہو جائے کہ یہ راستہ ایمان والوں کا ہے اور یہ راستہ نافرمانوں کا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کہا کہ اللہ پاک کہتا ہے قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ انی نہیت، مجھے تو اللہ نے روک دیا ہے، ان اعبد الذین تدعون، کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ مجھے اللہ نے کلیئرلی روک دیا ہے، میں ان کی کسی کی بات کو بھی نہیں مانوں گا، ان کی عبادت بھی نہیں کروں گا، ان کو کچھ نہیں اہمیت دوں گا اللہ کے علاوہ۔ اور اگلی بات اللہ پاک نے کہا قل، اے پیارے آپ کہہ دیجیے لا اتبعو، میں اتباع نہیں کروں گا اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذا وانا من المہتدین، اگر میں آپ لوگوں کی باتیں مان لوں، آپ کے کہنے کے مطابق چلوں، تو گویا قد ضللت، پھر میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اذا وانا من المہتدین، پھر میں ہدایت یافتوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اس لیے جو لوگ بے دین لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ جتنے مرضی اچھے مشورے دیں، جتنی مرضی لاجکس بیان کر کے بات کو کریں، ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ چاہے جتنے مرضی وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑے معاشرتی لحاظ سے بڑے پروٹوکول والے ہیں، بڑی لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہم ان کے ماننے والے ہمیں بھی منع کر دیا ساتھ ہی، کیا کہ لا اتبع، میں ہرگز اتباع نہیں کروں گا، پیروی نہیں کروں گا اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، اگر میں نے ایسا کیا تو قد ضللت، پھر میں تو گمراہ ہی ہو جاؤں گا، اذا وانا من المہتدین وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت یافتوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اس لیے موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے اسکالرز ایسی چیزیں لے کر پریزنٹیشنز کرتے ہیں، مذہب کو نئے انداز کے سامنے مذہب کو پیش کر رہے ہوتے ہیں،
اب ہم نے ہر سننے والی بات کہنے والے کو نہیں لے کے چل پڑنا، بلکہ سادی سی بات ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے مطابق ہمیں لے کر چلے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق لے کر چلے گا، تو ہم اس کو فالو کریں گے، ورنہ ہر کہنے والے کی ہر بات کے پیچھے چلیں گے تو خود گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا، اور تمام ایمان والوں کو اس وقت بھی، آج بھی، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ کسی ایسے بندے کی خواہشات کی بات، جو اس کے دل میں ایک بات آئی، ایک لاجک ہے، دماغ میں اس کے نظریہ آیا، ہم اس کے نظریے کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا، اپنی مرضی کرنے سے اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کہا کل، اے پیارے آپ اس بات کا بھی اعلان کر دی، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں یقیناً اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر ہوں۔ علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح روشن دلیل کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر دو۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم جب کہ اللہ اور اس کے احکامات کو جھٹلا رہے ہو، میں کسی صورت میں بھی تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے بالکل صحیح سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ آج میں بھی اور آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس بات پر آ جائیں کہ ہم علی بینۃ من ربی، ہم اللہ کی طرف سے واضح بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ اگر کوئی بندہ دوسرا نئے طریقے سے نئی چیزیں لے کر آتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو اللہ نے کہی، اور اللہ نے کہا کہ پیارے آپ ان کو یہ بھی بات ہے، ما اندی ما تستعجلون بھی، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جو تم جلدی جلدی سے مجھ سے مانگ رہے ہو، جو جلدی سے مجھ سے چاہتے ہو۔ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ سوال کرتے تھے، آپ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آگے واقعات میں آئیں گے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور سارے کے سارے نافرمان مر گئے۔ اور یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ بھی وہ نافرمان تھے، انہوں نے ہفتے والے دن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو 3 دن کے اندر اندر وہ بندر بن گئے اور مر گئے۔ تو اب وہ اس قسم کی چیزیں کہہ رہے تھے کہ جو عذاب کی شکلیں آپ بتاتے ہیں وہ آ جائیں گی، تو وہ بار بار کہتے تھے پھر لے آؤ، ہم نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے تھے آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم نہیں مانتے اللہ پاک کی بات۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کل، آپ کہہ دو کہ ما اندی ما تستعجلون بھی، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے، جلدی چاہتے کہ جلدی سے اللہ کا عذاب آ جائے، جلدی سے کیا کہتے ہیں ہم پکڑے جائیں، یا جلدی سے ایسا ایسا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس بات کا اختیار ہی نہیں دیا۔ آپ اس بات کا اعلان کریں کہ مجھے اس بات کا اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ میں خود اپنے طور سے جلدی سے عذاب لے آؤں، جلدی سے کیا کہتے ہیں تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا، ان کو بتاؤ کہ ماں اندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ بات چیز ہے ہی نہیں جو تم کیا کہتے ہیں وہ مجھ سے جلدی میں مانگ رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ حکم تو صرف اللہ کا ہی چلے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ نے شروع میں آیت کے شروع میں کل لگا کر یہ ساری باتیں کہلوائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ واحد کا چلتا ہے۔ اور دوسری بات یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ اللہ جل شانہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ تو حق کے درمیان فیصلہ کرنا ہی اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کہتا ہے وہ ان کو بتا دو سارے لوگوں کو کہ جو چیز تم مجھ سے بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ آپ عذاب لے آئیں، آپ ایسا کر لیں، اگر ہم اللہ کی نہیں بات مان رہے،
تو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. کل، پھر دوبارہ کل کہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے گا، پیارے ان کو بتاؤ. کل، آپ کہہ دیجئے، لو انا عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین. ان کو بتاؤ کہ لو انا عندی، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا عذاب کا لانا، ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو کہ جلدی سے عذاب آ جائے. اللہ کہتے ہیں اگر ان کو بتاؤ کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر کیا تھا، لقضی الامر، پھر اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، پھر کب کہ تم کو ختم کر دیا جاتا. یہ اللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے ان کو بتاؤ کہ میرے اگر ہاتھ میں ہوتا، جس طرح تم نافرمانیاں کر رہے ہو، جس طرح تنگ کر رہے ہو، بار بار کہنے پہ آگے انکار کر رہے ہو، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہم نے دیا ہوا. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ ظالم ہیں، جو اللہ کی نافرمان ہیں، اور اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. آگے اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کہی، یہ سمجھنے والی بات ہے. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کہتے کہ غیب کا جو علم ہے، اس کی جو چابیاں ہیں، فار ایگزامپل کسی ایک اسٹور کے اندر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو لاک اینڈ کی میں اگر رکھا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غیب کا علم ہے، اللہ کہتے ہیں وَعِندَهُ، اللہ ہی کے پاس اس غیب کے علم کے خزانوں کی چابیاں ہیں. لا يعلمها، اس کو کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر وہ اکیلا اللہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ غیب کے علم کی جو خزانے ہیں، جو جہاں پر اللہ نے سارا سسٹم رکھا ہوا ہے، آٹو سسٹم، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. لا يعلمها الا هو، مگر وہ ایک اکیلا ہی اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں. آگے اللہ پاک نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ وہ ہے جو کچھ خشکی پہ چیزیں ہیں، اللہ وہ بھی سارا پتہ ہے. وہ جو کچھ سمندروں کی تہوں میں ہے، اللہ کو اس کا بھی پورا نالج ہے. اللہ کا علم اتنا زبردست ہے. اللہ پاک فرما دیں وہ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ خشکی اور تری کے اوپر جو کچھ ہے اللہ کے نالج میں ہے. آگے اللہ پاک بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ فی الظلمات الارض، کوئی ایسا دانہ جو کیا کہتے ہیں زمین کی تہوں میں پڑا ہوا ہے، ابھی وہ اگا ہی نہیں. زمیندار نے ایسے دانہ پھینکا، اوپر مٹی آ گئی، پتہ نہیں نیچے کتنے دانے ایکٹیو ہیں. اللہ کہتے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کتنے دانے زمین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے علم میں ہے. ولا حبۃ فی الظلمات الارض، کہ نہ ہی کسی کو یہ علم ہے کہ زمین کے نیچے کتنے دانے پڑے ہوئے ہیں. ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے، مگر اللہ کہتا ہے الا یعلمها، مگر اللہ کو اس کا علم ہے. یعنی کہ ساری چیزیں اللہ نے گنوا دی کہ خشکی اور تر سمندر اور زمین، اس کے اوپر جو کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے اندر لگے ہوئے پتے جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے کہ کون سے درخت سے کون سا پتا گرا ہے. اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا علم اور اس سے زیادہ وسیع ہے کہ کوئی دانہ، جیسے ہم گندم، اگر کوئی، جب آپ نے تو خیر پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں، جب کسان گندم بیجتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری گندم لے کے ایسے زمین کے اوپر بکھیر دیتے ہیں، اوپر سے اس کے سہاگا پھیر دیتے ہیں. وہ
دانے جو ہیں زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے ان دانوں سے کمپن نکالتے ہیں، زمین سے باہر نکلتی ہے، جس سے آگے وہ بہت پودا بنتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کسان کو بھی نہیں پتا، اس کسان کو بھی نہیں پتا کہ جناب والا کتنے دانے زمین کے نیچے ہیں، کتنے اگنے ہیں کتنے نہیں اگنے، اللہ کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، مجھے پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بتاؤں کہ کوئی بھی خشک چیز یا کوئی بھی تر چیز، ولا رطب ولا یابسن، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، لیکن اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کون سی چیز کہاں ہے، کیسی ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا اتنا زبردست نالج علم ہے، اللہ کرے ہمارا اس کے یقین آ جائے۔ یہ آیات کو بار بار سننا، بار بار بولنے پڑھنے سے دل کا یقین بنتا ہے، پھر بندہ گلے شکوے نہیں کرتا، دیکھو جی میرے اتنے حالات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم، تیری ایک ذات کا مسئلہ نہیں، مجھے تو پوری کائنات کی تمام چیز کا نالج میرے پاس ہے، کس انسان کی کیا ضرورت ہے، کس جانور کی کیا ضرورت ہے، کس کیڑے مکوڑے کی جو زمین کی ساتویں تہہ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا خوراک کی ضرورت ہے، اللہ کو وہ بھی نالج میں ہے۔ جانور، پرندے، کیا کہتے ہیں، سمندر کی مخلوقات کتنی زیادہ ہیں انسانوں سے، انسانوں سے کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 3-4 گنا زیادہ مخلوقات جو سمندر کے اندر ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں جو مخلوقات اللہ نے سمندروں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ویسے بھی ایریا وائز جو ہے 1/3 ہے نا، سمندر جو ہے 3 حصے پانی ہے پوری دنیا کے اندر، 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی، صرف 1 حصے کے اوپر زمین کو جہاں انسان رہ رہے ہیں، باقی پانی پانی ہے سارا، اور ان کے اندر بڑی مخلوقات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان مخلوقات کی ایک ایک ضرورت ہے میں واقع ہوں، کیا مجھے انسان کا نہیں پتہ چلتا کہ انسان بیچارہ کس کیفیت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ تو یہ اگر یقین بن جائے تو پھر بندہ کسی سے گلے شکوے کرتا ہی نہیں، پھر پتہ ہے کہ میرے اللہ کو میرے حالات کا پتہ ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں میں اس اللہ سے ریکویسٹ کروں اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے، مجھے کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ ہاں اللہ حکمت والے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ سمجھتے ہیں کہ کس کا مسئلہ جلدی حل کرنا ہے، کسی کا مسئلہ لیٹ حل کرنا ہے، وہ اللہ کی حکمت میں بہتری ہے۔ مثال کے طور پر آسانی سمجھ کے لیے کہ ایک 3-4 سال کا بچہ ہے، اس نے آپ سے کھانے کے لیے 10 روپے کی چپس لینے کے لیے، لیز لینے کے لیے 50 روپے آپ سے مانگے، آپ اسے 5,000 کا نوٹ دے دیں، وہ 50 روپے مانگ رہا، 5,000 کا نوٹ دے دیں، تو کوئی بھی عقل مند ہے یار اس کو 5,000 کا نوٹ نہ دیں، اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں 5,000 کو دیکھے تو اسے چھین کے لے جائے، اس بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو آج ہم انسان ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کو اس وقت دینی مناسب نہیں ہے، یہ چیز اس وقت اس بچے کو دینی مناسب نہیں ہے، ایک وقت کے بعد جب یہ اس قابل ہو جائے گا تو اس کو دے دیں گے۔ اللہ اس کے بارے میں اس سے ہم سے بہت زیادہ عقل والے ہیں، بہت زیادہ سمجھ والے ہیں، وہ انسان کو سمجھتے ہیں اس وقت اس کو یہ چیز دینی مناسب نہیں ہے، یہ تو مانگ رہا ہے مجھے دے دو، جلدی جلدی سے دے دو۔ اللہ کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہے، کسی کو انسانوں کی بے شمار ضروریات ہیں، تو اللہ حکمت والے، حکمت جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ کے فیصلوں کے اوپر بندہ راضی رہے کہ جو کچھ اللہ مجھے عطا کر رہے ہیں اور ڈیو ٹائم میں مجھے مل رہا ہے تو انف۔ تو اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اس پر اللہ ہمارا یقین بنا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔